بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ وہ پہلی صبح تھی جب اس کی آنکھ سالار سے پہلے کھلی تھی، الارم سیٹ ٹائم سے بھی 10 منٹ پہلے۔ چند منٹ وہ اسی طرح بستر میں پڑی رہی۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم کلاک اٹھا کر اس نے ٹائم دیکھا، پھر ساتھ ہی الارم آف کر دیا۔ بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرز ڈھونڈے، پھر اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کیا۔ تب اس نے سالار کی سائڈ کے لیمپ کو آن ہوتے دیکھا۔ وہ کس وقت بیدار ہوا تھا، امامہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھی تم سو رہے ہو، اس نے سالار کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اٹھا ہوں، کمرے میں آہٹ کی وجہ سے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اب اپنا سیل فون دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی، میں تو کوشش کر رہی تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ امامہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے امامہ، کمرے میں ہلکی سے ہلکی آہٹ بھی ہو تو میں جاگ جاتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی، اس نے کچھ معذرت خانہ انداز میں کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے اسی طرح کی نیند کی، مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ واش روم میں جانے سے پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے ایک کھلی کتاب تھا، لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب۔ اس دن اس نے اور سالار نے سحری اکٹھے کی، اور ہر روز کی طرح سالار فرقان کے ساتھ نہیں گیا۔ وہ شاید پچھلے کچھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امامہ کا موڈ رات کو ہی بہت اچھا ہو گیا تھا، اور اس میں مزید بہتری اس کی اس توجہ نے کی۔ مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے اسے مطلع کیا۔ امامہ، تم میرا انتظار مت کرنا، نماز پڑھ کر سو جانا، میں کافی لیٹ آؤں گا۔ اور اس نے جاتے ہوئے اسے تاکید کی، لیکن وہ اس کی تاکید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ 8:30 بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ 11 بجے ڈور بیل کی آواز پر کھلی۔ نیند میں اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بیڈ روم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا۔ 40-45 سالہ ایک عورت نے اسے بے حد پرتجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ امامہ کو ایک دم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کی بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے راستہ دیتی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی۔ اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آ گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شادی کر لی سالار صاحب نے۔ امامہ کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے؟ امامہ کی فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے صفائی کے بارے میں کیا ہدایات دے۔ باجی، آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی، آپ چاہیں آرام سے سو جائیں، ملازمہ نے فوری آفر کی۔ یہ شاید اس نے اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، تم لاؤنج سے صفائی شروع کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ آفر بری نہیں تھی، اسے واقعی نیند آ رہی تھی، لیکن وہ اس طرح اسے گھر میں کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی۔ واش روم میں آ کر اس نے منہ پر پانی کے چھٹے مارے، کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈز اب ہٹے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا۔ ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے بالکنی کی طرف جاتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج صاف کرنے کے بعد اب سالار کے اس کمرے میں جا چکی تھی۔
جسے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کرتا تھا۔ سالار صاحب بڑے اچھے انسان ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد امامہ نے اسے چائے کا پوچھا تھا۔ چائے پیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امامہ اس کے تبصرے پر صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ آپ بھی ان کی طرح بولتی نہیں ہیں؟ ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ اچھا، سالار بھی نہیں بولتا؟ امامہ نے جان بوجھ کر اسے موضوع گفتگو بنایا۔ کہاں جی، حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں۔ ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام لیا تھا۔ لیکن باجی بڑی حیا ہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں۔ اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے فرقان صاحب ہیں ویسے ہی عادت سالار صاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں، لیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر۔ میں تو کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے، لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا صاحب نے مجھے۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی۔ ملازمہ فراٹے سے بول رہی تھی۔ ہیٹر کے سامنے صوفے پر نیم دراز امامہ اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم تھی۔ ملازمہ کو حیرت ہوئی تھی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی۔ باجی کیا خوش ہوتی؟ کم از کم اسے اتنی توقع تو تھی اس سے کہ وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ بھی انوالو نہیں ہو سکتا۔ وہ مردوں کی کوئی بڑی ہی بدترین قسم ہوتی ہوگی جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظر رکھتے ہوں گے، اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ ملازمہ اس کی مسلسل خاموشی سے کچھ بیزار ہو کر جلدی چائے پی کر فارغ ہو گئی۔ امامہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر اس سے پوچھا، باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر؟ امامہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ بخلا دیا تھا۔ باجی مجھے چھوٹے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے، اس لیے کہہ رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، امامہ نے بمشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساکت نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ساکت کیا تھا اس کے 3 لفظوں نے، آپ کے گھر۔ یہ اس کا گھر تھا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی، جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال انصر کے پیچھے گڑ گڑانے گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے لاؤنج میں آ کر ان در و دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کا گھر تھا، وہ پناہ گاہیں نہیں تھیں جہاں وہ اتنے سال سر جھکا کر ممنون و احسان مند بن کر رہی تھی۔ آنسوں کا ایک ریلا آیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ روئے یا ہنسے، روئے تو کتنا روئے، ہنسے تو کتنا ہنسے۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ کھول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ وہ جا سکتی تھی وہاں، جو چاہے کر سکتی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہاں کوئی جگہ اس کے لیے علاقہ غیر نہیں تھی۔ اسے بس اتنی سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ سالار یکدم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے۔ سالار نے اسے 2 بار وقفے وقفے سے سیل پر کال کی، لیکن امامہ نے ریسیو نہیں کی۔ سالار نے تیسری بار پھر PTCL پر کال کی، اس بار امامہ نے ریسیو کی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ دوسری طرف جیسے اپنے آنسوں اور آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ سالار کی واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ رات ہر جھگڑے کا اختتام بے حد خوشگوار انداز میں ہوا تھا۔ وہ صبح دروازے تک مسکرا کر اسے رخصت کرنے آئی تھی، پھر اب وہ الجھ رہا تھا۔ دوسری طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کرے۔ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی
کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ کسی نے اسے گھر والی کہا ہے۔ سالار یہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے امی اور ابو یاد آ رہے ہیں۔ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ یہ وجہ سمجھ میں آتی تھی۔ وہ یکدم پرسکون ہوا۔ ادھر وہ بالکل خاموش تھی۔ ماں باپ کا ذکر کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ جو آنسو پہلے تھم رہے تھے وہ ایک بار پھر سے برسنے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ فون پر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں سنتا رہا۔ وہ اس غیر ملکی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ کو ہیڈ کرتا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا انویسٹمنٹ اسکیم پکڑ سکتا تھا، خسارے میں جاتی بڑی سے بڑی کمپنی کے لیے بیل آؤٹ پلان تیار کر سکتا تھا۔ کمپنیز کے مرجر پیکیجز تیار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ 0.1% کی پریسیشن کے ساتھ ورلڈ اسٹاک مارکیٹس کے ٹریڈرز کی پیش بینی کر سکتا تھا۔ مشکل سے مشکل سرمایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں اسے ملکہ حاصل تھا، لیکن شادی کے اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امامہ کو روتے ہوئے چپ نہیں کرا سکتا۔ نہ وہ ان آنسوؤں کی وجہ ڈھونڈ سکتا تھا، نہ انہیں روکنے کے طریقے اسے آتے تھے۔ وہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناڑی تھا۔ ملازمہ نے گھر صاف کیا تھا آج؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی توجہ رونے سے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا انتخاب کیا وہ احمقانہ تھا۔ امامہ کو جیسے یقین نہیں آیا کہ یہ بتانے پر کہ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں۔ سالار نے اس سے یہ پوچھا ہے۔ پچھلی رات کے سالار کے سارے لیکچرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور فون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کی غلط انتخاب کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے سیل کی تاریک اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ سیل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اسے پتا تھا اس نے اب کال کی تو وہ ریسیو نہیں کرے گی۔ 5 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ خلاف توقع امامہ نے کال ریسیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خفگی تھی، لیکن وہ بھرائی ہوئی نہیں تھی۔ وہ یقیناً رونا بند کر چکی تھی۔ "آئی ایم سوری" سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اس کی معذرت نہیں سن رہی تھی، وہ صرف ایک ہی بات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے سالار پر غصہ کیوں آ جاتا تھا، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اتنے سالوں میں جس ایک احساس کو وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی وہ غصے کا احساس ہی تھا۔ یہ احساس اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ اتنے سالوں سے اس نے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ کسی سے ناراض ہونا یا کسی کو خفگی دکھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اب یہ احساس اس کے اندر کیوں جاگ اٹھا تھا؟ سیدہ اماں، ڈاکٹر سبت علی اور ان کی فیملی، اس کے کلاس فیلوز، کولیگز، ان میں سے کبھی کسی پر اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار شکایت ہوتی تھی، لیکن وہ شکایت کبھی لفظوں کی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ پھر اب کیا ہو رہا تھا اسے؟ "امامہ پلیز بولو، کچھ کہو"۔ وہ چونکی۔ "نماز کا وقت نکل رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے"۔ اس نے اسی الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ "تم خفا نہیں ہو؟" سالار نے اس سے پوچھا۔ "نہیں"، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ نماز کے بعد دیر تک اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی اور اسے جواب مل گیا۔ 9 سال میں اس نے پہلی بار اپنے لیے کسی کی زبان سے محبت کا اظہار سنا تھا۔ وہ احسان کرنے والوں کے ہجوم میں تھی، لیکن پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ، شکوہ، ناز، نخرہ، غصہ، خفگی، یہ سب کیسے نہ ہوتا؟ اسے پتا تھا کہ جب وہ روٹھے گی تو وہ اسے منا لے گا، خفا ہوگی تو وہ اسے وضاحتیں دے گا۔ مان تھا یا گمان، لیکن جو کچھ بھی تھا غلط نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں جو کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا تھا وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ شام کو سالار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ خلاف توقع تھا، خاص طور پر دوپہر ہونے والے واقعے کے بعد، لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ وہ بے حد نروس تھی، لیکن بے حد ایکسائٹڈ بھی۔ وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایریا میں بیٹھی باربیکیو کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے آئے۔ سالار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا،
کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بھی بڑی گہما گہمی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد وہاں آئی تھی۔ مارکیٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ بے حد حیرت سے ان نیو برانڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو 8-9 سال پہلے وہاں نہیں تھیں۔ ڈاکٹر سبتلی کی بیٹیاں یا سیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی۔ حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن معجزات ہوتے ہیں، شاذ و نادر سہی لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ کچھ لوگ ہی؟ سالار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی۔ ہاں، کافی، اس نے جھجک کر کہا۔ میں شاپنگ کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، امامہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو اب میرے پاس بھی ہے۔ اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی تھی۔ تمہیں میری تعریف اچھی لگی؟ سالار باز آؤ، میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا۔ وہ بے ساختہ جھپی۔ تم نے جگہ نہیں بتائی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ امامہ نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شوکیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑی دیکھ کر وہ بے ساختہ رکی۔ کچھ دیر ستائشی نظروں سے اس کاسنی رنگ کی ساڑی کو دیکھتی رہی۔ وہاں شوکیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سالار نے ایک نظر اس ساڑی کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو، اور بڑی سہولت کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگے گی، آؤ لیتے ہیں۔ وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا، نہیں، میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں۔ امامہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں شادی پر، اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس بار بول نہیں سکی۔ وہ ساڑی سے واقعی بہت اچھی لگی تھی۔ اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑی ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے۔ دوسری بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات، کچھ سویٹرز اور جوتے۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں، لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ سب میں اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کے پہلے اعتراض پر سالار نے بے حد رسانیت سے کہا تھا۔ امامہ نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا۔ اسے کچھ جھجک تھی، لیکن تھوڑی دیر میں یہ جھجک بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھیں۔ مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، سو تم مجھ سے مت پوچھو۔ اس نے سالار کی پسند پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، لاؤنج کی کھڑکیوں پر کرٹنز لگا لیں؟ امامہ کو یاد آیا، بلائنڈ سے کیا ایشو ہے تمہیں؟ وہ چونکا۔ کوئی نہیں، لیکن مجھے کرٹنز اچھے لگتے ہیں، خوبصورت ہے۔ کیوں نہیں؟ سالار نے اپنی دلی تاثر چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اسے کہہ نہ سکا کہ اسے پردوں سے چڑ تھی۔ رات 11:15 بجے ایک کیفے میں کافی اور ٹریمیزو کھانے کے بعد وہ تقریباً 12:30 بجے گھر واپس آئے۔ لاہور تب تک ایک بار پھر دھند میں ڈوب چکا تھا، لیکن زندگی کے راستے سے دھند چٹنے لگی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصد ان چیزوں کو کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں، بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے شوہر کا اس کی ذات پر پیسے خرچ کرنا بھی ہے، اور یہ نعمت کیوں تھا، وہ اسے آج سمجھ پائی تھی۔ ڈاکٹر سبتلی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے۔ سیدہ اماں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھیں۔ ان کے بیٹے اور ڈاکٹر سبتلی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ خیرات نہیں تھی، لیکن وہ حق بھی نہیں تھا، وہ احسان تھا، اور وہ اتنے سالوں میں بھی اپنے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے تھے۔ یہ کیسا احساس تھا جو ان چیزوں کو گود میں لیے سے ہو رہا تھا؟ خوشی، آزادی، اطمینان، سکون، یا کوئی ایسی شے تھی جس کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے؟
کیا دیکھ رہی ہو تم؟ سالار کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریسنگ روم کی لائٹس آف کر کے کمرے میں آتے ہوئے اس نے ماما کو اسی طرح صوفے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا۔ وہ حیران سا ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی اس وقت سے ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں بس رکھنے ہی لگی تھی۔ امامہ نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ایک وارڈروب میں نے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو۔ اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم کی ایک وارڈروب بھی خالی ہے، تم اسے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا۔ مجھے سیدہ اماں کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے۔ امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں اور بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیسا سامان؟ وہ ابھی تک دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے جہیز کا سامان، امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا۔ مثلاً وہ دراز سے نکالے گئے کچھ پیپرز دیکھتے ہوئے چونکا۔ برتن ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، فرنیچر بھی ہے، لیکن وہ شو روم پر ہے، اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ وہ ان پیپرز کو دراز میں رکھ کر اس کی بات سنتا رہا۔ تمہارے ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب میری ذاتی چیزیں ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ جہیز کا سامان ہے، سالار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا۔ اب تم کہو گے تمہیں جہیز نہیں چاہیے، وہ کچھ جذبزب ہو کر بولی۔ مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی چیز کی کمی ہے؟ تم چاہتی ہو یہاں ہر چیز دو دو کی تعداد میں ہو؟ رکھیں گے کہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ اتنے سالوں سے چیزیں میں خریدتی رہی ہوں اپنے لیے، لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے آیا ہے، وہ ناراض ہوں گے۔ وہ اب بھی تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیا نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا، اس نے کہا۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں، اس لیے، امامہ نے کہا۔ ٹرسٹ می، میں بھی جہیز لے کر نہ آنے پر تم سے برا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا تحفہ ہوتا تو میں ضرور رکھتا، لیکن یہ انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے دیا تھا، کیونکہ تمہاری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو رہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی، سالار نے اس سے کہا۔ میرے برتن، بیڈ شیٹس اور کپڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہیں جو میں اتنے سالوں سے جمع کر رہی ہوں۔ اب کسے دے دوں یہ سب کچھ؟ وہ ناخوش تھی۔ اوکے، جو چیز تم نے اپنی پے سے لی ہے وہ لے آؤ، باقی چھوڑ دو سب کچھ، وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں گے۔ سالار نے ایک اور حل نکالا۔ وہ اس بار کچھ سوچنے لگی۔ میں صبح آفس جاتے ہوئے تمہیں سیدہ اماں کی طرف چھوڑ دوں گا، اور آفس سے آج ذرا جلدی آ جاؤں گا، تمہاری پیکنگ بھی کروا دوں گا۔ وہ ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے ہوئے اس کی طرف آیا۔ صوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ جس جگہ پر کراس کا نشان ہے اس پر اپنے سائن کر دو۔ اس نے کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران ہو کر ان پیپرز کو دیکھا۔ میں اپنے بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں، لیکن میرا اکاؤنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ چلو، ایک اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی صحیح، برے نہیں ہیں ہم، اچھی سروس دیتے ہیں، اس نے مذاق کیا۔ امامہ نے پیپرز پر سائن کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دوں؟ امامہ نے سائن کرنے کے بعد کہا۔ نہیں، اسے رہنے دو، سالار نے پیپرز اس سے لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دوں؟ امامہ کا خیال تھا وہ غیر ملکی بینک ہے، یقیناً اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی۔ تمہارا حق مہر پے کرنا ہے مجھے، اسی رقم سے کھول دوں گا، سالار نے پیپرز ایک لفافے میں رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ اس پر ایک فگر لکھو۔ امامہ نے حیرانی سے اس رائٹنگ پیڈ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیسی فگر؟ وہ الجھی۔ کوئی بھی فگر، اپنی مرضی کے کچھ ڈیجٹس، سالار نے کہا۔ کیوں؟ وہ مزید الجھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا۔ اس نے دوبارہ پین پکڑ تو لیا،
لیکن ذہن مکمل طور پر خالی تھا۔ کتنے ڈیجٹس کا فگر؟ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی مدد چاہی۔ وہ یکدم سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھو گی تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی؟ 7 ڈیجٹس۔ امامہ سوچ میں پڑ گئی۔ آل رائٹ، لکھو پھر۔ سالار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ امامہ چند لمحے اس صاف کاغذ کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے لکھنا شروع کیا، 37,52,960۔ اس نے رائٹنگ پیڈ سالار کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر نظر ڈالتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے سکتے میں آیا تھا۔ پھر کاغذ کو پیڈ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے رد عمل سے کچھ اور الجھی۔ کچھ نہیں، کیا ہونا تھا؟ کاغذ کو تہہ کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی نظروں سے الجھی۔ تمہارا شوہر ہوں، دیکھ سکتا ہوں تمہیں۔ امامہ کو احساس نہیں ہوا۔ وہ بڑی صفائی سے بات بدل رہا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں کاغذ اس لفافے میں ڈال چکا تھا۔ تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی؟ رات کے اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کر ہنسی تھی، یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہنستے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ واقعی اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ کہ تم صرف روتے ہوئے ہی نہیں، ہنستے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر چمک اور پھر خوشی۔ سالار نے ہر تاثر کو پہچانا تھا، یوں جیسے کسی نے اسے فلیش کارڈز دکھائے ہوں۔ پھر اس نے اسے نظریں چراتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ پہلے اس کے کان کی لویں سرخ ہوئیں، پھر اس کے گال، ناک اور شاید اس کی گردن بھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح اسے۔ 9 سال پہلے بھی 2-3 بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب سہی، لیکن یہ منظر دلچسپ تھا، اور اب وہ اسے محظوظ ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اس سے زیادہ دلچسپ تھا۔ یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا، اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی عورت کو اتنے بے ضرر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کو شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ سالار کا دل چاہا وہ اسے کچھ اور چھیڑے۔ وہ بظاہر بے حد سنجیدگی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوز ہو رہی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر میں لانے کے بعد آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ انہیں کہاں رکھیں، کیونکہ آپ انہیں جہاں بھی رکھتے ہیں اس چیز کے سامنے وہ جگہ بے حد بے مایا سی لگتی ہے۔ کچھ چیزیں جیسی ہوتی ہیں جنہیں گھر میں لانے کے بعد انہیں جہاں بھی رکھیں وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا امامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ کچھ بے اختیار ہو کر اس کی طرف جھکا، اور اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے دائیں گال کو چھوا۔ وہ کچھ حیا سے سمٹی۔ اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دایاں کندھا چوما، اور پھر امامہ نے اسے ایک گہرا سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ سالار نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ ان پیپرز کو اب اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھتا تو شاید امامہ کی نظریں اسے حیران کر دیتیں۔ اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو چوما تھا، اور اس لمس میں محبت نہیں تھی، احترام تھا، اور کیوں تھا یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ اگلے دن تقریباً 10 بجے سیدہ اماں کے گھر آئے۔ امامہ کا مسکراتا مطمئن چہرہ دیکھ کر فوری رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف سالار کے سلام کا جواب دیا بلکہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا بھی چوما۔ یہ سب لے کر جانا ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی۔ وہاں کتابوں کی 2 الماریاں تھیں،
اور ان میں تقریباً 300-400 کتابیں تھیں۔ یہ بکس؟ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ نہیں، یہ ایزل، کینوس اور پینٹنگز کا سامان بھی۔ امامہ نے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ پڑے پینٹنگ کے سامان اور کچھ ادھوری پینٹنگز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے، بکس ہی تقریباً 2 کارٹن میں آئیں گی۔ سالار نے ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں، یہ اتنی ہی بکس نہیں ہیں، اور بھی ہیں، امامہ نے کہا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور پھر گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے ایک کارٹن کھینچنا شروع کیا۔ ٹھہرو، میں نکالتا ہوں۔ سالار نے اسے روکا اور خود جھک کر اس کارٹن کو کھینچنے لگا۔ بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈبے ہیں وہ سارے نکال لو، ان سب میں بکس ہیں، امامہ نے اسے ہدایت دی۔ سالار نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا۔ وہاں مختلف سائز کے کم از کم 7-8 ڈبے موجود تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک ڈبہ نکالتا گیا۔ بس؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر ایک سٹول پر چڑھی، کچھ ڈبے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار نے ایک بار پھر اسے ہٹا کر خود وہ ڈبے نیچے اتارے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کتابوں کی آخری کھپ ہے، کیونکہ کمرے میں اسے ڈبہ رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک خانے سے کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ کم از کم 100 کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھیں۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ الماری کے بعد بیڈ سائڈ ٹیبلز کی درازوں کی باری تھی، ان میں بھی کتابیں تھیں۔ بیڈ سائڈ ٹیبلز کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں اور خانوں کی باری تھی۔ کمرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھا تھا، وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں برآمد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر موجود کتابوں کا ڈھیر اب شیلف پر لگی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی بڑی شدت کے ساتھ کمرے کی مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی۔ اس نے ان کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جو صحن میں کھلتی تھیں۔ اس کے بعد سالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کر ان میں سے بھی کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو پلاسٹک کے شاپرز میں بند تھیں۔ شاید یہ احتیاط کتابوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ بس اتنی ہی کتابیں ہیں؟ اس نے بالآخر سالار کو مطلع کیا۔ سالار نے کمرے میں چاروں طرف بکھرے ڈبوں اور ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا، کوئی اور سامان بھی ہے؟ ہاں، میرے کچھ کینوس اور پینٹنگز بھی ہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ سالار نے ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر سے ایک کتاب اٹھائی۔ وہ ایک ناول تھا، گھٹیا رومانس لکھنے والے ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر کا ناول۔ اس نے ٹائٹل پر نظر ڈالی اور بے اختیار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اگر وہ ناول کا نام امامہ کے سامنے لیتا تو وہ سرخ ہو جاتی۔ اس نے ناول کھولا۔ کتاب کے اندر پہلے ہی خالی صفحے پر امامہ نے اپنا نام لکھا تھا۔ جس تاریخ کو وہ کتاب خریدی گئی وہ تاریخ، جس جگہ سے خریدی گئی وہ جگہ، جس تاریخ کو کتاب پڑھنا شروع کیا اور جس تاریخ کو کتاب ختم کی۔ وہ حیران ہوا۔ اس طرح کے ناول کو وہ فضول سمجھتا تھا۔ وہ شاید یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس رائٹر کی کسی ناول کو کوئی اس کے ہاتھ میں دیکھتا، مگر اس نے اس ناول پر اتنی سنجیدگی سے اپنا نام اور ڈیٹس لکھی ہوئی تھیں جیسے وہ بے حد اہم کتاب ہو۔ اس نے ناول کے چند اور صفحات پلٹے اور پھر کچھ بے یقینی کے عالم میں پلٹتا ہی چلا گیا۔ ناول کے اندر جگہ جگہ رنگین مارکرز کے ساتھ مختلف لائنز ہائی لائٹ کی گئی تھیں۔ بعض لائن کے سامنے اسٹار اور بعض کے سامنے ڈبل اسٹار بنائے گئے تھے۔ وہ بے اختیار ایک گہرا سا سانس لے کر رہ گیا۔ ان لائنز میں بیہودہ رومانس اور بے حد پلاٹونک سوپی باتیں جو معنی ڈائیلاگز تھے، ان پر اسٹار بنے ہوئے تھے اور وہ نشان زدہ تھے۔ سالار نے وہ ناول رکھتے ہوئے دوسرا ناول اٹھایا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ وہ سب کے سب رومانٹک تھے، ایک ہی طرح کے رومانٹک ناولز،
اور وہ سب بھی اسی طرح ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار رومانٹک، اور وہ بھی ملز اینڈ بونز اور باربر اکارٹ لینڈ کی ٹائپ کے رومانس کی اتنی سنجیدہ کاری سے مل رہا تھا۔ وہ کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی بلکہ صرف یہی ناولز پڑھتی تھی۔ کمرے میں موجود ان 1500 کتابوں میں سے صرف چند پینٹنگز، ککری اور شاعری کی کتابیں نظر آئی تھیں، باقی سب انگلش ناولز تھے۔ اور یہ لے کر جانی ہیں۔ ایک ناول دیکھتے ہوئے وہ امامہ کی آواز پر بے اختیار چونکا۔ وہ کمرے میں 2-3 چکروں کے دوران کچھ مکمل اور کچھ ادھوری پینٹنگز کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بھی بنا چکی تھی۔ سالار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصروف رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول واپس کتابوں کے اس ڈھیر پر رکھ دیا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ کارپیٹ پر پڑی ان پینٹنگز پر نظر ڈالتے ہوئے سالار کو احساس ہوا کہ سیدہ اماں کے گھر میں جا بجا لگی ہوئی پینٹنگز بھی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھیں، اور یقیناً ان پینٹنگز کے کسی دیوار پر لٹکا نہ ہونے کا سبب مزید خالی جگہ کا دستیاب نہ ہونا تھا۔ بیٹا، یہ سارا کار کباڑ کیوں اکٹھا کر لیا؟ یہ لے کر جاؤ گی ساتھ؟ سیدہ اماں کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت دیکھ کر چونکی۔ اماں، یہ ضروری چیزیں ہیں میری۔ امامہ سالار کے سامنے اس سامان کو کار کباڑ قرار دیے جانے پر کچھ جذب بذب ہوئی۔ کیا ضروری ہے ان میں؟ یہ کتابیں تو ردی میں دے دیتی۔ اتنا ڈھیر لگا لیا ہے، اور تصویریں وہیں رہنے دیں جہاں پڑی تھیں۔ چھوٹا سا گھر ہے تم لوگوں کا، وہاں کہاں پورا آئے گا یہ سب کچھ؟ سیدہ اماں کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھ کر مدہوش ہو رہی تھیں۔ یقیناً انہوں نے بھی امامہ کی ساری کتابوں کو پہلی بار اکٹھا دیکھا تھا، اور یہ ان کے لیے کوئی خوشگوار نظارہ نہیں تھا۔ نہیں آ جائے گا پورا یہ سب کچھ۔ 3 بیڈ رومز ہیں، ان میں سے ایک کو استعمال کریں گے یہ سامان رکھنے کے لیے، لیکن دوسری چیزوں کو یہیں رکھنا پڑے گا، کمبل، ٹوائلٹس، رگز اور کشنز وغیرہ کو۔ وہ 1 سیکنڈ میں تیار ہو گئی تھی۔ لیکن بیٹا، یہ سارا سامان تو کام کا ہے، گھر سجانا اس سے۔ یہ کتابوں کے ڈھیر اور تصویروں کا کیا کرو گی تم؟ سیدہ اماں ابھی بھی معترض تھیں۔ کوئی بات نہیں، ان کی کتابیں ضروری ہیں۔ ابھی کچھ اور کارٹن یا شاپرز ہیں جنہیں پیک کرنا ہے۔ سالار نے اپنے سویٹر کی آستینوں کو موڑتے ہوئے آخری جملہ امامہ سے کہا۔ 3 بجے کے قریب وہ سارا سامان گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا۔ فرقان نے اس دن بھی انہیں افطاری کے لیے اپنی طرف مدعو کیا ہوا تھا، لیکن سالار نے معذرت کر لی۔ فی الحال اس سامان کو ٹھکانے لگانا زیادہ اہم تھا۔ ایک سٹور میں سالار نے کچھ عرصے پہلے ایلومینیم اور شیشے کے ریکس والی کچھ الماریاں دیکھی تھیں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں لگایا ہوا چکر بیکار نہیں گیا۔ 6 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی 3 الماریوں نے گیسٹ روم کی ایک پوری دیوار کو کور کر کے یکدم اسے اسٹڈی روم کی شکل دے دی تھی۔ لیکن امامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان 3 الماریوں میں اس کی تقریباً ساری کتابیں سما گئی تھیں۔ ان کتابوں کو اتنے سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی۔ اس کے ایزل اور ریکس لانڈری کی دیوار پر بنے ریکس پر سمٹے گئے تھے۔ وہ جہیز کے سامان میں برتنوں اور بیڈ شیٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں لائی تھی۔ تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں سامان میں سے صرف انہی 2 چیزوں کا استعمال لکھا تھا۔ سالار کا کچن ایریا پہلی بار ایک آباد جگہ کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ برتنوں کے لیے بنے ریکس کے شیشوں سے نظر آتی بنی کراکری اور کاؤنٹر کی سلیب پر کچن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے کچن کی شکل کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ رات کے 10 بجے جب فارغ ہوئے تو اپارٹمنٹ میں آنے والا نیا سامان سمٹا جا چکا تھا۔ اس کے لیے فرقان کے گھر سے کھانا آیا تھا۔ اس رات امامہ نے اسے بڑی اہتمام کے ساتھ نئی کراکری میں سرو کیا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا ایسے؟ امامہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا۔ سالار نے اپنے سامنے موجود نئی برانڈڈ ڈنر پلیٹ اور اس کے اطراف میں لگی چمکتی ہوئی کٹلری کو دیکھا، اور پھر کانٹا اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ کی اوپننگ والے دن
سب سے پہلے اور اکلوتے کسٹمر ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے امامہ کہ یہ کراکری اور کٹلری اتنی نئی ہے کہ اس میں کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں پرانے برتنوں میں نہیں کھا سکتا۔ امامہ کا موڈ بری طرح آف ہوا۔ کم از کم یہ وہ جملہ نہیں تھا جو وہ اس موقع پر اس سے سننا چاہتی تھی۔ لیکن یہ بہت خوبصورت ہے۔ سالار نے فوری اپنی غلطی کی تصحیح کی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ مذاق کو سراہنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ امامہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سالار نے کہا، کھانے کے بعد کہیں کافی پینے چلیں گے۔ اس بار اس کے چہرے پر کچھ نرمی آئی۔ کچن کا سامان لینا ہے، اس نے فوراً کہا۔ وہ چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالتے رک گیا۔ ابھی بھی کوئی سامان لینا باقی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ گروسری چاہیے۔ کیسی گروسری؟ کچن میں سب کچھ تو ہے۔ آٹا، چاول، دالیں، مسالے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، امامہ نے جواباً پوچھا۔ ان کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا، سالار نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ لیکن میں تو پکاؤں گی نا، ہمیشہ تو دوسروں کے گھروں سے نہیں کھا سکتے ہم، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جارز اور کنٹینرز بھی چاہیے۔ امامہ کو یاد آیا، فی الحال آج میرا اس طرح کی خریداری کرنے کا موڈ نہیں ہے، مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ سالار کراہا، اچھا ٹھیک ہے، کل خرید لیں گے، امامہ نے کہا۔ اس رات وہ کافی کے لیے قریبی مارکیٹ تک ہی گئے تھے۔ گاڑی فورٹریس کے گرد گھماتے ہوئے انہوں نے وہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کافی پی۔ شکر ہے کتابوں کو تو جگہ مل گئی، سالار کافی پیتے ہوئے چونکا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور شاپس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس کے لاشعور میں اب بھی کہیں وہ کتابیں ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ کتابیں نہیں ہیں، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے چونک کر سالار کو دیکھا۔ 95% ناولز ہیں، وہ بھی چیپ رومانس۔ 5-10 میں سمجھ سکتا ہوں، چلو اتنے سالوں میں 100-200 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 1500 اس طرح کے ناولز، تمہارا کتنا سٹیمنا ہے اس طرح کی ربش پڑھنے کے لیے، اور تم نے باقاعدہ مارک کر کے پڑھا ہے ان ناولز کو۔ میرا خیال ہے پاکستان میں چیپ رومانس کی سب سے بڑی کلیکشن اس وقت میرے گھر میں ہے۔ وہ خاموش رہی، کافی پیتے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس کی لمبی خاموشی پر اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ برا مان گئی ہو۔ اپنا بایاں بازو اس کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی۔ ٹھیک ہے، چیپ رومانس ہے، لیکن اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی، وہاں لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں، کوئی کسی سے بچھڑتا نہیں ہے، میرے لیے ونڈرلینڈ ہے یہ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا اور اسے سنتا رہا۔ جب اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو تو کسی ایسی دنیا میں جانا اچھا لگتا ہے جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو، وہاں وہ کچھ ہو رہا ہو جو آپ چاہتے ہیں، وہ مل رہا ہو جو آپ سوچتے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ سب کچھ، لیکن کوئی بات نہیں، اس سے میری زندگی کی کڑواہٹ تھوڑی کم ہوتی تھی۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تب زیادہ پڑھتی تھی ناولز، کبھی کبھار سارا دن اور ساری رات۔ جب میں یہ ناولز پڑھتی تھی تو مجھے کوئی بھی یاد نہیں آتا تھا، امی، ابو، بہن، بھائی، بھتیجے، بھتیجیاں، بھانجے، بھانجیاں، کوئی نہیں، ورنہ بہت مشکل تھا سارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا، اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا۔ میں خوفناک خواب دیکھتی تھی اور پھر میں نے ناولز کے ذریعے خوابوں کی ایک دنیا بسا لی۔ میں ناول کھولتی تھی اور یکدم زندگی بدل جاتی تھی۔ میری فیملی ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی، جلال ہوتا تھا۔ سالار کافی کا گھونٹ نہیں لے سکا۔ اس کے لبوں پر اس وقت اس شخص کا نام سن کر کتنی اذیت ہوئی تھی اسے۔ نہیں،
اذیت بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے، ایسی تکلیف انسان کو شاید مرتے وقت ہوتی ہوگی۔ ہاں، اگر یہ ناولز اس کی کامل دنیا اور اس کا ونڈرلینڈ تھے تو اس میں جلال انصر ہی ہوتا ہوگا۔ سالار سکندر نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ مذہباً اور قانوناً ایک رشتے میں بندھی تھی۔ دل کے رشتے میں کہاں بندھی تھی؟ دل کے رشتے میں تو شاید ابھی تک، اور وہ تو ماضی تھا جہاں جلال انصر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ رنجیدگی سے سوچ رہا تھا، اور امامہ کو بولتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے جلال کا نام لیا اور کس پیرائے میں لیا تھا۔ احساس ہوتا تو وہ ضرور اٹکتی، یا کم از کم ایک بار سالار کے چہرے کو ضرور دیکھ لیتی۔ وہ ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ابھی بھی کہیں اور تھی، ابھی بھی کسی کا صبر آزما رہی تھی۔ اچھا لگتا تھا مجھے اس دنیا میں رہنا، وہاں امید تھی، روشنی تھی، انتظار تھا، لیکن لا حاصل نہیں۔ تکلیف تھی مگر ابدی نہیں، آنسو تھے مگر کوئی پہنچ دیتا تھا، اور واحد کتابیں تھیں جن میں امامہ ہاشم ہوتی تھی، آمنہ نہیں۔ ہر دن ان کتابوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے بتاتی تھی کہ میں کون ہوں، وہ جیسے میرے پرانے نام سے بلاتی تھی، اس نام سے جس سے اتنے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلاتا تھا۔ تاریکی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کو نہ دیکھ پائے لیکن اپنا وجود محسوس کرنے کے تو قابل ہو جائے۔ اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی، وہ خاموش ہو گئی۔ دونوں کے ہاتھ میں پکڑے کپوں میں کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ اسے اب پینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا اور ایک ڈمپسٹر میں دونوں کپ پھینکنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا، اور گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے امامہ سے پوچھا، اور کافی چاہیے تمہیں؟ نہیں۔ واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا۔ مجھے آفس کا کچھ کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ میں انتظار کروں گی، امامہ نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی۔ اسے واقعی آفس کے کچھ کام نمٹانے تھے، مگر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا۔ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنی ٹیبل پر بیٹھا رہا، پھر یکدم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئیں۔ اس نے کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا، بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف ریکس پر گروپنگ کی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف امامہ کی کتابیں تھیں، لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں ڈبو دینا چاہتا تھا، یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا۔ وہ اب کتابیں نہیں رہی تھیں، امامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی۔ وہ 1500 رومانس ان کرداروں کے رونماس نہیں تھے جو ان ناولز میں تھے، وہ صرف 2 کرداروں کا رومانس تھا، امامہ اور جلال کا۔ اعلیٰ ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ بھی اس کا شوہر تھا، وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، روتی دھوتی ناراض ہوتی، لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی۔ وہ عورت تھی، ضد کر سکتی تھی، منوا نہیں سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسی کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ مراعات کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے۔ تو آسان حل یہ تھا،
جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا۔ مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا چھوڑو، جانے دو یار، یہ زہر کا گھونٹ ہے لیکن پی جاؤ۔ اور دل نہ بھی کہتا تب بھی وہ اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو امامہ کی ملکیت تھی، جو کبھی اس کے دکھوں کے لیے مرہم بنی تھی۔ ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہی تھی، لیکن اب کتابوں پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا، اور یہ وہ نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ رمضان میں کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن سٹڈی روم میں واپس آ کر اس نے سگریٹ سلگایا تھا۔ اس وقت خود کو نارمل کرنے کے لیے یہی واحد حل اس کی سمجھ میں آیا۔ ایک سگریٹ پینے کی نیت سے بیٹھے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنے سگریٹ پی چکا ہے۔ سالار، امامہ کی آواز پر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے چونکا۔ غیر محسوس انداز میں بائیں ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں مسلا۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی اور یقیناً اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ چکی تھی۔ نہ بھی دیکھتی تب بھی کمرے میں پھیلی سگریٹ کی بو اسے بتا دیتی۔ تم اسموکنگ کرتے ہو؟ وہ جیسے کچھ پریشان اور شاکڈ انداز میں آگے بڑھی۔ نہیں، بس کبھی کبھار جب اپسیٹ ہوتا ہوں تو ایک آدھ سگریٹ پی لیتا ہوں۔ کہتے ہوئے سالار کی نظر ایش ٹرے پر پڑی۔ وہ سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ آج کچھ زیادہ ہی پی گیا۔ وہ بڑبڑایا، پھر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تم میری وجہ سے اپسیٹ ہو؟ اس نے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھا تو اس نے محسوس کر لیا۔ سالار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا۔ وہ نائٹی میں ملبوس اونی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ سالار جواب دینے کے بجائے راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔ تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے؟ یا میری فیملی نے کچھ کیا ہے؟ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ کاش یہ وجہ ہوتی، وہ نہ ہوتی جو تھی۔ کیا کہے گی میری فیملی، یا کیا کرے گی تمہاری فیملی؟ اس نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح الجھی ہوئی یوں چپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی ہے۔ وہ راکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ وہ جھجکی، ٹھٹکی، پھر اس کی آغوش میں آ گئی۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے اس کی شال کو اس کے گرد اور اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے کسی ننھے بچے کی طرح اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھپکا اور اس کا سر چوما۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، اور اگر کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ وہ اسے گود میں لیے اب دوبارہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ پھر تم اپسیٹ کیوں ہو؟ میرے اپنے بہت سے مسئلے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ امامہ نے گردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اتنے دنوں میں وہ پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ لگا تھا۔ سالار، میں پریشان نہیں ہوں، اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سخت لہجے میں، جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دیا۔ وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ سالار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہ کچن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اس بار بے حد نرمی کے ساتھ موضوع بدلا۔
امامہ نے ایک بار پھر اسے ان چیزوں کے نام بتائے۔ کل چلیں گے رات کو گروسری کے لیے۔ امامہ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ دیوار پر اس سافٹ بورڈ پر لکھے بہت سے نوٹس، ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکسز والے چارٹس دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سالار سے پوچھا، تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظر ڈالی۔ میں بیکار کام کرتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ مجھے بینکرز بھی اچھے نہیں لگتے۔ امامہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تبصرہ کیا ہے۔ جانتا ہوں تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں، سالار کے لہجے میں خنکی آئی تھی۔ ہاں، مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ امامہ نے سادہ لہجے میں بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تائید کی۔ یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن سالار کو آیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں پبلک ریلیشننگ میں ہوں۔ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اچھا ہے تم ڈائریکٹ بینکنگ میں نہیں ہو۔ تم نے کیا پڑھا تھا سالار؟ ماس کمیونیکیشنز۔ وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند ہے۔ تمہیں کچھ اور بننا چاہیے تھا۔ یعنی ڈاکٹر؟ سالار سلگا، لیکن امامہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ماس کمیونیکیشن پڑھ کر تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ سالار نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبصرے نہ کر رہی ہوتی۔ میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں، سالار نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بے اختیار سالار سے الگ ہوئی۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کم از کم امامہ اسے پڑھ نہیں سکی۔ ایسے ہی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے بڑی سرد مہری سے کہا۔ ایسے ہی کیسے؟ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ وہ جذب ہوئی۔ تمہیں کیوں ناپسند ہیں بینکرز؟ سالار نے ترکی بترکی کہا۔ بددیانت ہوتے ہیں، امامہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ بینکرز؟ سالار نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، اس بار وہ سنجیدہ تھی۔ وہ سالار کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اب قریب جا کر بورڈ کو دیکھ رہی تھی، اس پر لگے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لائنز پڑھ رہی تھی۔ بینکرز لوگوں کا پیسہ اثاثہ محفوظ رکھتے ہیں، اس نے اپنے عقب میں سالار کو بڑے جتانے والے انداز میں کہتے سنا، اور پیسہ لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ اس کے باوجود لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ اس بار امامہ پلٹی۔ لیکن وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر سالار نہیں۔ اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر جذبات میں سر ہلایا۔ ایک بددیانت بینکر صرف آپ کا پیسہ لے سکتا ہے، لیکن ایک بددیانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے، تو پھر زیادہ خطرناک کون ہوا؟ اس بار امامہ بول نہیں سکی۔ اس نے چند منٹ تک جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے یکدم سالار سے کہا، اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو پھر بھی تمہیں ڈاکٹر سے نفرت ہوتی؟ وہ اب اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔ یہ غلط تھا، لیکن اب وہ اور کیا کرتی؟ میں ممکنات پر کوئی نتیجہ نہیں نکالتا، زمینی حقائق پر نکالتا ہوں۔ جب اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو میں اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا، اس نے کندھے اچکا کر صاف جواب دیا۔ امامہ کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ جواب غیر متوقع تھا، کم از کم سالار کی زبان سے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر نہیں ہو۔ میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹر سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک پہلی بار امامہ تک پہنچی تھی۔ لہجے کی ٹھنڈک یا پھر آنکھوں کی سرد مہری۔ وہ بول نہیں سکی اور نہ ہی ہل سکی۔ ایک ہفتے میں اس نے اس طرح تو کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، سونا چاہیے ہمیں۔ وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اسے دیکھے بغیر کرسی سے اٹھ کر چلا گیا۔
وہ دیوار کے ساتھ لگی جھولتی ہوئی کرسی کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کے بدلتے موڈ کی وجہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے تھے جس پر وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتا۔ وہ وہاں کھڑی اپنی اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو شروع سے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اسے بینکرز کے بارے میں میرے کمنٹس اچھے نہیں لگے، وہ جیسے تجزیہ کر رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آن تھی، لیکن وہ سو چکا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سارا دن کام کرتی رہی تھی، لیکن بری طرح تھک جانے کے باوجود اس وقت اس کی نیند یکدم غائب ہو گئی تھی۔ سالار کے بارے میں سارے اندیشے جو اس کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ہفتے نے سلا دیے تھے، یکدم پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے سو رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا۔ کم از کم نیند کی حالت میں پرسکون لگ رہا تھا۔ آخر مرد اتنی جلدی کیوں بدل جاتے ہیں؟ وہ اتنے ناقابل اعتبار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، اس کی رنجیدگی میں اضافہ ضرور ہوا تھا۔ زندگی اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی جتنی وہ کچھ گھنٹے پہلے تک سمجھ رہی تھی۔ آج لائٹ آن کر کے سو گی کیا؟ سالار کروٹ لیتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ یقیناً گہری نیند میں نہیں تھا۔ امامہ نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر دیں، لیکن وہ سونے کے لیے نہیں لیٹی تھی۔ اندھیرے میں سالار نے دوبارہ اس کی طرف کروٹ لی۔ تم سو کیوں نہیں رہی؟ ابھی سو جاؤں گی۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ امامہ نے کچھ کہے بغیر کمبل خود کھینچا اور سیدھے لیٹتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سالار چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے لیمپ دوبارہ آف کر دیا۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں کھول لیں۔ تمہیں سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے امامہ؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے اندھیرے میں اسے آنکھیں کھولتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا؟ گردن موڑ کر اس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ تمہیں پتہ ہے سالار، دنیا کا سب سے بیہودہ کام کون سا ہے؟ اس نے سالار کی طرف کروٹ لے کر کہا۔ کیا؟ شادی، اس نے بے ساختہ کہا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے سالار کو کہتے سنا، آئی اگری۔ امامہ کو بے اختیار دکھ ہوا۔ کم از کم سالار کو اس بات سے اترنا چاہیے تھا۔ اس نے سالار کا بازو اپنے گرد حائل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اب اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہہ رہا تھا، گڈ نائٹ۔ یہ اسے سلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کچھ بے چین ہو کر کہا، سالار۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور آنکھیں کھول دیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ جھوٹ ضرور تھا، لیکن سچ بے حد مضر تھا۔ تم میرے ساتھ اتنے روڈ ہوئے۔ اس نے بالآخر شکایت کی۔ آفس کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں کچھ اپسیٹ تھا، شاید اس لیے روڈ ہو گیا۔ اس نے معذرت کی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیسا پرابلم؟ ہوتے رہتے ہیں امامہ، یو جسٹ ڈونٹ وری۔ اگر آئندہ کبھی بھی میرا ایسا موڈ ہو تو تم پریشان مت ہونا، نہ ہی مجھ سے زیادہ سوال کرنا، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ امامہ کی سمجھ میں اس کی توجیہ نہیں آئی تھی، لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ مجھے لگا کہ شاید تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے۔ میں نے بینکرز کو برا کہا تھا نا، اس لیے۔ تمہیں تو 7 خون معاف کر سکتا ہوں میں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ڈاکٹرز میں بھی بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن مجھے بس اچھے لگتے ہیں وہ۔ بس محبت ہے مجھے ڈاکٹر سے، میں بھی ان کی ساری خامیاں اگنور کر سکتی ہوں۔ سالار کی آنکھوں میں نیند یکدم غائب ہو گئی۔ وہ کسی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی۔ اس نے اسے کسی اور پیرائے میں لیا۔ تمہیں واقعی ڈاکٹر سے نفرت ہے؟ وہ اب بے یقینی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ جو چیز تمہیں پسند ہو، میں اس سے نفرت کر سکتا ہوں، مذاق کر رہا تھا میں۔ امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ آئی۔ اس نے بھی سالار کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے کہا، اب مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔
اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ محبوب کی دو خصوصیات یونیورسل ہوتی ہیں، وہ بے نیاز ہوتا ہے اور اپنی بے نیازی سے بے خبر بھی، اور یہ دونوں خصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھیں۔ جلال انصر سے اسے ایک بار پھر شدید قسم کا حسد محسوس ہوا، لیکن رشک اسے اپنے آپ پر آیا کہ وہ اس کے پاس تھی اور اس کی تھی۔ صاحب نے نیوز پیپر کا کہا تھا کہ آپ سے پوچھ لوں، اور یہ میگزینز ہیں، ان میں سے جو پسند ہے بتا دیں، میں لے آیا کروں گا۔ نیوز ہاکر نے اسے کاغذ تھماتے ہوئے کہا جس پر اخبارات اور میگزینز کی ایک لسٹ تھی۔ وہ نیند میں بیل بجنے کی آواز پر اٹھائی تھی۔ کچھ دیر تک تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سالار کے گھر اس نے صرف اتوار کو اخبار دیکھا تھا، وہ بھی سالار نے ہاکر سے خود لیا تھا۔ وہ خود آفس میں ہی اخبار دیکھتا تھا۔ اب وہ یقیناً اس کی وجہ سے اخبار لگوا رہا تھا۔ ایک نظر اس لسٹ پر ڈال کر اس نے ہاکر کو ایک اخبار اور ایک میگزین کا بتایا۔ وہ اخباری سے تھما کر چلا گیا۔ وہ جمائیاں لیتے ہوئے اخبار اندر لائی اور رکھ دیا۔ 10 بجنے والے تھے۔ کھڑکی سے باہر دھند چھٹ رہی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ تھی۔ جتنی دیر میں ملازمہ آئی وہ اخبار دیکھ چکی تھی۔ ملازمہ آج اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ مالی بھی تھا۔ وہ فرقان کے پودے دیکھنے آیا تھا۔ وہ سالار کے پودے اتوار کے دن دیکھنے آتا تھا، یا پھر نوشین خود اس کے ساتھ وہاں آتی تھی۔ سالار کے اپارٹمنٹ کی ایک چابی ان کے پاس بھی تھی۔ آج نوشین نے یہاں امامہ کی موجودگی کی وجہ سے اسے بھیج دیا تھا۔ وہ اس کے ٹیرس پر جانے کے کچھ دیر کے بعد خود ہی باہر نکل آئی۔ مالی کے پاس کھڑے خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے دوران اسے احساس ہوا کہ اسے کسی قسم کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماہرانہ انداز میں اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ ملازمہ نے بڑے پرجوش انداز میں کچن میں رکھے ہوئے برتنوں کو نوٹس کرنے کے بعد تعریف کی۔ امامہ بے اختیار خوش ہوئی۔ باجی، اب یہ گھر لگ رہا ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ وہ سالار کی اسٹڈی کو ویکیوم کر رہی تھی۔ امامہ مسکراتی ہوئی سالار کی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ڈسٹ صاف کرنے لگی۔ باجی میں کرتی ہوں، آپ رہنے دو۔ ملازمہ نے اسے روکا۔ نہیں، تم باقی سب کر لینا، میں ابھی فارغ ہوں اس لیے کر رہی ہوں۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ نہیں چاہتی کہ سالار کا کوئی کاغذ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن یہ سوچتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس گھر میں اس اسٹڈی ٹیبل کو اتنے عرصے سے وہ ملازمہ ہی صاف کر رہی تھی۔ میل ٹرے دعوتی کارڈ سے بند اور کھلے لفافوں سے تقریباً بھری ہوئی تھی۔ امامہ نے ایک لفافہ کھول کر دیکھا۔ وہ کسی افطار پارٹی کا انویٹیشن تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ سارے لفافے کھول کر دیکھتی گئی۔ سب کارڈ کسی نہ کسی افطار پارٹی یا تقریب سے متعلق تھے، اور بعض کارڈز میں تو وہ 2 یا 3 جگہوں پر بھی انوائٹڈ تھا۔ وہ یقیناً بے حد سوشل زندگی گزار رہا تھا، یہ اس کا اندازہ تھا۔ یقیناً وہ اس کے گھر آ جانے کی وجہ سے پچھلے 1 ہفتے سے ان پارٹیز میں نہیں جا رہا تھا۔ یہ اس کا ایک اور تجزیہ تھا۔ 15-20 کارڈز دیکھنے کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اس نے کارڈز اٹھا کر واپس رکھ دیے۔ کچھ اور کارڈ دیکھتی یا نیچے میل کے کسی لفافے کے ایڈریس پر نظر ڈال دیتی تو شاید اسے سالار کا شبہ نظر آ جاتا کہ وہ انویسٹمنٹ میں تھا، PR میں نہیں۔ کم از کم وہ یہ جھوٹ تو ضرور پکڑ سکتی تھی۔ باجی، رات کو کوئی مہمان آئے تھے؟ وہ ملازمہ کی آواز پر چونکی۔ وہ ایش ٹرے ہاتھ میں لیے کچھ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، امامہ نے سوال سمجھے بغیر کہا۔ تو یہ سگریٹ کس نے پیے ہیں؟ سالار صاحب تو سگریٹ نہیں پیتے۔ ملازمہ بے حد حیران تھی۔ امامہ کچھ دیر بول نہیں سکی۔ ملازمہ جیسے سالار کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی، یعنی وہ واقعی عادی نہیں تھا۔ جو 1 آدھ سگریٹ وہ بھی کبھی کبھار پیتا ہوگا، اسے ملازمہ کسی مہمان کا پیا ہوا سگریٹ سمجھ لیتی ہوگی۔ او ہاں، اس کے کچھ دوست آئے تھے، مجھے یاد ہی نہیں تھا، امامہ نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ڈور بیل بجی۔
میں دیکھتی ہوں۔ امامہ اس سے کہہ کر باہر نکل آئی۔ لانڈری کلیکٹ کرنے آئے ہیں۔ دروازے پر ایک لڑکا سالار کے کچھ ڈرائی کلینڈ اور دھلے ہوئے کپڑوں کے ہینگر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کی طرف ایک بل کے ساتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، کپڑے چیک کر لیں۔ بل کے ساتھ لانڈری کے لیے بھیجے گئے کپڑوں کی لسٹ بھی تھی۔ امامہ نے ہینگرز لاؤنج میں لانے کے بعد باری باری لسٹ اور کپڑوں کو ملانا شروع کیا۔ کپڑے پورے تھے۔ ملازمہ تب تک باہر نکل آئی تھی۔ امامہ بل کے پیسے لینے اندر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے ملازمہ کو دروازے پر لانڈری بوائے کو ایک لانڈری بیگ تھماتے ہوئے دیکھا جس کے اوپر ایک لسٹ چسپاں تھی۔ یقیناً وہ ان کپڑوں کی لسٹ تھی جو لانڈری کے لیے دیے جا رہے تھے۔ لانڈری بوائے ایک رائٹنگ پیڈ پر کچھ اندراج کر رہا تھا۔ باجی آپ نے بھی دینے ہیں کپڑے؟ ملازمہ نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں یہ بل دینے آئی ہوں۔ امامہ نے بل کی رقم اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ اس نے جواباً ایک رسید اس کی طرف بڑھا دی۔ بل تو مہینے کے شروع میں اکٹھا ہی جاتا ہے۔ ملازمہ نے اسے روکا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ امامہ نے رسید پر نظر ڈالی۔ وہ سالار کے کپڑوں کی لسٹ تھی جو وہ لے کر گیا تھا۔ تم نے لانڈری کے کپڑے کہاں سے لیے ہیں؟ امامہ نے اس لسٹ کو پڑھتے ہوئے ملازمہ کو روکا۔ سالار صاحب کپڑے بیگ میں ڈال کر اوپر لسٹ رکھ جاتے ہیں۔ لانڈری میں ہی رکھتے ہیں بیگ۔ ملازمہ یہ کہہ کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ امامہ نے بل پر نظر ڈالی۔ لانڈری تو وہ خود بھی کر سکتی تھی۔ ہر ہفتے اتنے پیسے اس پر خرچ کرنا فضول خرچی تھی۔ اس نے سوچا۔ ملازمہ ابھی وہیں تھی جب ایک آدمی وہ پردے لے کر آیا تھا جو اس نے بنانے کے لیے دیے تھے۔ باجی آپ نے کوئی پردے بننے کے لیے دیے ہیں؟ ملازمہ نے انٹر کام کی بیل بجنے پر ریسیور اٹھا کر ان سے پوچھا۔ امامہ کچھ حیران ہوئی۔ ہاں، کیوں؟ وہ نیچے گیٹ پر ایک آدمی لے کر آیا ہے۔ گارڈ انٹر کام پر پوچھ رہا ہے۔ ہاں بھیج دو۔ باجی نے پردے بنوائے ہیں۔ ملازمہ نے اس کو بتا کر ریسیور سے کہا۔ ریسیور رکھ کر وہ دوبارہ لاؤن صاف کرنے میں لگ گئی تھی۔ کچن کاؤنٹر پر گلاس سیٹ کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے امامہ کو عجیب طرح کا احساس کمتری ہوا۔ اس نے اتنے دنوں وہاں چلتے پھرتے کئی بار انٹر کام کو دیکھا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس انٹر کام کی وہاں کیا افادیت ہے جبکہ دروازہ اتنا قریب تھا۔ ملازمہ اس گھر کی ہر چیز کو اس سے زیادہ ذہانت، پھرت اور سہولت کے ساتھ استعمال کر رہی تھی۔ سالار لاؤنج اب اچھا لگ رہا ہے نا؟ سالار نے لاؤنج کی کھڑکیوں پر لگے نئے پردوں پر ایک نظر ڈالی۔ وہ ابھی چند لمحے پہلے گھر آیا تھا۔ امامہ بے حد خوشی کے عالم نے آتے ہی اسے اطلاع دی۔ وہ نہ بھی دیتی تب بھی لاؤنج میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس واضح تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بہت، اس نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے فخریہ انداز میں پردوں کو دیکھا۔ وہ آج بھی افطاری راستے میں ہی کر آیا تھا۔ امامہ نے افطاری فرقان کے گھر پر کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ تو جناب آج کا دن کیسا گزرا؟ کھانا شروع کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ وہ اسے پورے دن کی ایکٹیویٹیز بتانے لگی۔ آج ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی۔ سالار نے اسے دن میں 2 بار 1 یا 1.5 منٹ کے لیے کال کی تھی، مگر بات صرف حال احوال تک ہی رہی تھی، یعنی آج بہت کام کرنا پڑا۔ سالار نے اس کے دن کی تفصیل سن کر کہا۔ کیا کام؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ امامہ نے اس کی بات پر کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ جتنا بھی کیا ہے بہت ہے۔ میں تمہاری لانڈری خود کر دیا کروں گی اگلے ہفتے سے۔ امامہ نے سالار کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور پریس بھی کر دیا کروں گی۔ میں تمہیں کپڑے دھونے کے لیے نہیں لے کر آیا۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے پتا ہے، لیکن میں فارغ ہوتی ہوں سارا دن، اور پھر مجھے اپنے کپڑے بھی تو دھونے ہوتے ہیں، تو تمہارے بھی دھو سکتی ہوں۔ تم اپنے کپڑے بھی کیوں دھو گی؟ لانڈری وین ہر ہفتے آتی ہے، تم اپنے بھی دے دیا کرو۔
سالار نے کھانا کھاتے کھاتے رک کر کہا۔ پیسے ضائع ہوں گے، اس نے بے اختیار کہا۔ کوئی بات نہیں، سالار نے اسی انداز میں کندھے اچکا کر کہا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اور میں سارا دن کیا کروں؟ وہی جو دوسری عورتیں کرتی ہیں۔ سویا کرو، ٹی وی دیکھو، فون پر دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے کوئی دوست نہیں ہیں۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ سالار نے کچھ حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی تو ہوگا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کھانا کھاتے کھاتے کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کہا، کالج اور یونیورسٹی میں تو میں اتنی خوفزدہ رہتی تھی کہ کسی کو دوست بنانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ دوستی ہوتی تو پھر سوال ہوتے میرے بارے میں، فیملی کے بارے میں۔ پھر اگر کوئی گھر آتا اور ابو کی فیملی کو کوئی پہلے ہی سے جانتا ہوتا تو، یا سعیدہ اماں کو ہی۔ دوستی اس وقت بڑی مہنگی چیز تھی میرے لیے، میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر آفس جاب میں کولیگز کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ ہوتی تھی، لیکن مجھے اکیلے رہنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں رہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتی تھی، ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی، اپنے گھر نہیں بلا سکتی تھی۔ کیسے دوستی ہوتی پھر؟ اس لیے مجھے کتابیں پڑھنا اچھا لگتا تھا، پینٹ کرنا اچھا لگتا تھا۔ لوگوں سے میل جول ہونا چاہیے، دوست ہونے چاہیے۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب تمہیں تھوڑا سوشلائز کرنا چاہیے۔ اب تمہارا گھر ہے، تم کولیگز کو انوائٹ کرو، یا کم از کم ان سے فون پر ہی بات کر لیا کرو۔ وہ اسے بڑی سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تم خود سوشل ہو اس لیے کہہ رہے ہو، امامہ نے جواباً کہا۔ ہاں، میری جاب کی ضرورت ہے سوشل ہونا۔ ماہ رمضان کے بعد کو فنکشنز ہیں، ڈنر بھی ہیں کچھ، میں تمہیں ملواؤں گا کچھ دوستوں سے بھی، اچھا لگے گا تمہیں۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، میں نے تمہارے ڈیسک پر دیکھے ہیں افطار ڈنر کے کارڈز، تم میری وجہ سے نہیں جا رہے؟ امامہ نے کہا۔ نہیں، میں افطار پارٹیز یا ڈنرز میں نہیں جاتا، سالار نے سرسری انداز میں کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیز ماہ رمضان کی اسپرٹ کا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسی کے گھر افطار پر نہیں جاتا۔ لیکن فرقان کے گھر تو جاتے ہو، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ اس وقت بھی فرقان کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ میں فرقان کے گھر ماہ رمضان سے پہلے بھی کھانا کھاتا رہا ہوں، اور اگر وہ مجھے افطار یا ڈنر کے لیے بلاتا ہے تو کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ ہم وہی کھاتے ہیں جو اس کے گھر میں عام دنوں میں پکتا ہے، لیکن عام دنوں میں اس کے گھر یہ نہیں پکتا۔ سالار نے ٹیبل پر پڑی 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مزید حیران ہوئی۔ یہ سارا اہتمام فرقان اور بھابھی تمہارے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو تمہارے لیے سحری اور افطار میں بھی اہتمام ہو رہا ہے، ورنہ تو ہم سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کچن کے لیے گروسری عام مہینوں کی نسبت آدھا خرچ کرتے ہیں، اور آدھے پیسوں سے ہم کسی اور فیملی کو پورے مہینے کا راشن منگوا دیتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا، سالار نے اسے متوجہ کیا۔ وہ خود کھانا ختم کر کے اب میٹھا کھا رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر سبتلی کے گھر کی روایت تھی۔ ماہ رمضان میں ان کے گھر آنے والا راشن آدھا ہو جاتا تھا۔ گھر کے 2 ملازموں کے ماہ رمضان کا راشن اس باقی راشن کی قیمت سے آتا تھا۔ امامہ، سالار نے پھر اسے کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ سالار میٹھا بھی ختم کر چکا تھا۔ وہ اب منتظر تھا کہ وہ کھانا ختم کر لے۔ وہ خود ساتھ ساتھ سیل پر مسلسل میسیجز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کسی حد تک بدل گیا تھا، اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کسی حد تک ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت تھی، اور کس حد تک اس کی اپنی سوچ کی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرتا تھا۔
کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا اور اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد ہی کھانے کی ٹیبل سے اٹھتا۔ وہ یہ باتیں نوٹس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نوٹس کیے بغیر بھی رہ نہیں سکتی تھی۔ وہ عجیب تھا، عجیب، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ امامہ کی ذہن میں نہیں آیا۔ ڈنر کے بعد وہ رات کو کچن کا سودا سلف خریدنے کے لیے گئے تھے۔ امامہ نے اگر سالار کی یہ گفتگو نہ سنی ہوتی تو یقیناً وہ کچن کے لیے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائے بیٹھی تھی، لیکن اس نے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا۔ خریدی جانے والی زیادہ تر اشیاء کنٹینرز اور جارز ہی تھے۔ کھانے پکانے کا سامان اس نے بہت کم خریدا تھا۔ آج انہوں نے ایک اور جگہ سے کافی پی تھی۔ تمہارا وہ پرابلم حل ہو گیا؟ امامہ کو گاڑی میں اچانک یاد آیا۔ کون سا پرابلم؟ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جس کی وجہ سے تم کل رات پریشان تھے۔ امامہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ بے اختیار بڑبڑایا، کاش ہو جاتا، یعنی نہیں ہوا۔ امامہ متفکر ہوئی۔ ہو جائے گا۔ سالار نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا۔ پرسوں میں کراچی جا رہا ہوں۔ سالار نے بات بدلی۔ کتنے دن کے لیے؟ وہ چونکی۔ صبح جاؤں گا اور رات کو آ جاؤں گا۔ میں مہینے میں 2-3 بار جاتا ہوں کراچی۔ تم چلو گی ساتھ؟ وہ ہنسا۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ 1 دن کے لیے؟ ہاں، تم آفس کے کام سے جا رہے ہو، میں کیا کروں گی وہاں؟ تم انیتا کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جانا، وہ تمہیں گھمائے پھرائے گی کراچی۔ کبھی گئی ہو پہلے وہاں؟ سالار پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ کچھ ایکسائٹڈ ہونے لگی تھی۔ سمندر اسے پسند تھا اور زندگی میں پہلی بار اسے سمندر دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ انیتا سے ٹائپ کرتا ہوں پروگرام، میں آفس میں، تم میری بہن کے ساتھ بازاروں میں، ہم تو اسی طرح کا ہنی مون منا سکتے ہیں فی الحال۔ وہ اسے پھر چھیڑ رہا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ اسے کہہ نہیں سکی کہ جس زندگی کو وہ گزار کر آئی تھی اس کے مقابلے میں یہ آزادی اسے جنت جیسی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ خریدا ہوا سودا سلف جارز اور کنٹینرز میں ڈالنے میں مصروف تھی جب سالار اپنی اسٹڈی روم سے ایک لفافہ لے کر کچن ایریا میں آیا۔ اس میں تمہاری چیک بک ہے، سالار نے اسے بتایا اور لفافہ کاؤنٹر پر رکھ کر چلا گیا۔ امامہ نے لفافہ کھول کر اندر موجود چیک بک نکالی۔ اس کے ساتھ ایک پے سلپ بھی نکل آئی اور 30 لاکھ کی تھی۔ امامہ کو لگا کہ اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے سلپ کو دوبارہ دیکھا۔ وہ واقعی 30 لاکھ ہی کی تھی۔ اس نے اس کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ کیوں جمع کروائے؟ یقیناً اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ لفافہ پکڑے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ سالار اپنے کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا۔ سالار، تمہیں پتہ ہے تم نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے؟ امامہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کیسا بلنڈر؟ وہ چونکا۔ امامہ نے اس کے قریب آ کر پے سلپ اس کے سامنے کی۔ اسے دیکھو ذرا، یہ کیا ہے؟ پے سلپ ہے۔ سالار نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ ڈیسک ٹاپ پر نظر دوڑانا شروع کر دی۔ کتنی رقم جمع کروائی ہے تم نے میرے اکاؤنٹ میں؟ 30 لاکھ۔ وہ حیران ہوئی۔ ابھی کچھ رہتی ہے؟ 7 لاکھ اور کچھ، چند ماہ میں وہ بھی دے دوں گا۔ وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیکن کیوں دو گے مجھے؟ کس لیے؟ وہ حیران تھی۔ تمہارا حق مہر ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ میرا حق مہر 2 لاکھ روپے ہے۔ امامہ کو لگا کہ شاید وہ بھول گیا ہے۔ وہ آمنہ کا تھا۔ میں تمہیں زیادہ حق مہر دینا چاہتا ہوں، سالار نے کندھے اچکا کر کہا۔ لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ہے سالار۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوئی۔ تم سے کس نے کہا مجھے اتنی رقم دو؟ تم نے خود مجھے لکھ کر دی تھی یہ رقم۔ سالار نے اس بار مسکراتے ہوئے مانیٹر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ میں نے کب؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ فگر تم اس نے لکھوا رہے تھے؟ اسے یاد آ گیا۔ ہاں۔ اس کی لاپرواہی اب بھی برقرار تھی۔ تم پاگل ہو۔ امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ شاید، سالار نے بے ساختہ کہا۔ اچھا،
میں 1 ارب لکھ دیتی تو کیا کرتے؟ وہ اب طنز کر رہی تھی۔ تو 1 ارب بھی دے دیتا۔ کیا فیاضی تھی، کہاں سے دیتے؟ فراڈ کرتے؟ وہ بے ساختہ ناراض ہوئی۔ کیوں کرتا، کما کر دیتا۔ سالار نے اس کی بات کا برا مانا۔ ساری عمر کماتے ہی رہتے پھر۔ اچھا ہوتا، ساری عمر تمہارا قرضدار رہتا۔ واقعی اچھا ہوتا۔ تو 1 ارب چاہیے کیا؟ وہ تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ امامہ کو کئی سال پہلے والے سالار کی جھلک نظر آئی۔ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے کچھ دیر اسے دیکھ کر کہا۔ بیوی ہو تم اس لیے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ امامہ میری سیونگز ہیں یہ، سالار نے بے حد تحمل سے کہا۔ سیونگز ہیں تو مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ کچھ خفا ہوئی۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دوں۔ اگر یہ پوری دنیا میری ہوتی تو میں یہ ساری دنیا تمہیں دے دیتا۔ میں کما رہا ہوں اور روپیہ آ جائے گا میرے پاس، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا شاہانہ انداز تھا۔ لیکن اتنی زیادہ رقم؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ میں اتنی زیادہ رقم نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تمہاری مرضی کا حق مہر دینا چاہتا تھا، اس لیے تم سے ایک فگر لکھنے کو کہا۔ تمہیں پتہ ہے جو فگر تم نے لکھی تھی اس دن میرے اکاؤنٹ میں ایگزیکٹ اتنی ہی اماؤنٹ تھی۔ وہ اب رقم دہراتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اب اس کو تم کیا کہو گی؟ اتفاق؟ مجھے اتفاق نہیں لگا، مجھے لگا وہ رقم میرے پاس تمہاری امانت تھی یا حق تھا، اس لیے تمہیں دے رہا ہوں۔ 30 لاکھ دیا ہے، کچھ رقم کا ادھار کر لیا ہے تم سے، ورنہ اگلے 2-3 ماہ ادھر ادھر سے مانگ رہا ہوتا، اس لیے تم آرام سے رکھو یہ پیسے، مجھے اگر کبھی ضرورت ہوئی تو تم سے مانگ لوں گا۔ اب میں تھوڑا سا کام کر لوں؟ امامہ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ کر وہ ایک بار پھر اس پے سلپ کو دیکھنے لگی۔ وہ اس شخص کو کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی، کبھی نہیں۔ وہ لاؤبالی نہیں تھا، کم از کم اتنے دن میں اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سمجھدار بھی نہیں تھا، کم از کم وہ پے سلپ اسے یہی بتا رہی تھی۔ وہ اگر اسے خوش کرنا چاہتا تھا تو وہ نہیں ہوئی تھی، احسان مند دیکھنا چاہتا تھا تو ہاں، اس کے کندھے جھکنے لگے تھے۔ ایسی چاہ اس نے زندگی میں کسی اور شخص سے چاہی تھی، ایسی نوازشات کی طلب اسے کہیں اور سے تھی۔ اس کے وجود کو گیلی لکڑی، وہ پیسہ نہیں بنا رہا تھا، بلکہ وہ فیاضی بنا رہی تھی جو وہ دکھا رہا تھا۔ وہ اس سے برابری چاہ رہی تھی، برابر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس شخص کا قد لمبا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا اپنا ہی وجود سکڑنے لگا تھا۔